رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکلتم فاخلعوا نعالکم، جب کھانا کھانے لگو جوتے اتار دو، کھانا جوتے اتار کے کھاؤ۔ یہ بعض اوقات ہوتی ہے کھانے کے جگہ حال ہوتے ہیں مختلف، میس صاحب جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ لوگ کو میز کرسی ہوتے ہیں، وہاں پہ جوتوں سمیت کھا رہے ہوتے ہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ غذا خوری کا ایک ادب یہ ہے کھانے پینے کا کہ آپ جوتے اتار کے کھانا کھائیں۔ اذا اکلتم فاخلعوا نعالکم فانہ اروح لاقدامکم وانہا سنت جمیلہ، یہ تمہارے لیے پہلا فائدہ اس کا تمہارے لیے خود ہے، یہ تمہارے لیے باعث راحت ہے، تمہیں راحت ہوگی اس میں، ٹھیک ہے، راحتی کا باعث ہے، تمہارے وجود میں راحت آئے گی۔ جوتوں کے ساتھ کھانا یعنی یہ آپ کے اندر سے راحت کو ختم کرتا ہے۔ دوسرا پیغمبر فرماتے ہیں یہ سنت جمیلہ ہے، ایک اچھی سنت ہے، اچھا طریقہ کار ہے کہ کھانا جب بھی کھایا جائے جوتے اتار کے کھائے۔ ونیز بھی فرمایت غذا خوردن در بازار مایا پستیت، بازار میں بھی کھانا نہ کھاؤ، یہ بھی ذلت کا باعث ہے۔ چوک میں بازار میں کھڑا ہوا کھانا کھا رہا ہے، یا ہوٹل جس طرح بعض ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے احتیاط کی جائے۔ کھانے کے بہت سارے آداب ہیں جو ان میں سے ایک یہ ہے کہ بازار میں آپ کھانا نہ کھائیں، یعنی بازار سے مراد کوئی یہ کہے کہ میں بازار میں ہی ہوتا ہوں تو میں نے کھانا تو ادھر ہی کھانا، ٹھیک ہے، میری دکان ادھر ہے، تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جس طرح مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں چوکوں میں کھڑے ہو کے کھانا، بازاروں میں گزرتے ہوئے کھانا، یہ ان چیزوں سے احتیاط کی جائے، یہ خلاف ادب ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ خوب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت از دمیدن در خوردنی و اشامیدنی من می کرد و می فرمود این کار در حضور دیگری ناپسند ہے، زیرا ممکن ہے این کار را ناپسند ہے۔ خوب کھانے کے اوپر پھونک نہ مارو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ خلاف ادب ہے۔ مثلا روٹی سامنے آ گئی گرم گرم ہے، دل کر رہا ہے جلدی جلدی کھاؤں، پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا مثلا بعض دودھ آ گیا چائے آ گئی پھونکے مار کے اس کو پی رہے ہوتے ہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ چیز کو ٹھنڈا کرنا پھونکوں کے ذریعے سے یہ خلاف ادب ہے، اور خصوصاً جب کوئی اور بیٹھا ہو تو محفل ہو تو اس میں بہت برا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ اچھی چیز کاؤنٹ نہیں کی جاتی ہے۔ مثلا سامنے چائے آئی ہے یا دودھ آیا یا روٹی بندہ پھونکے مار رہا ہو، ٹھیک، خلاف ادب ہے۔ خوب اس کے بعد غذا کھاتے ہوئے کوشش کرو کہ طہارت میں ہو، یہ بھی ادب ہے۔ مثلا جنابت کی حالت میں اگر کوئی ہے تو کوشش کرے کہ اس حالت میں غذا نہ کھائے، پہلے غسل کرے پھر غذا کھائے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے اسرار ہیں غذاؤں میں، بعض اوقات ہماری جو بے برکتی ہوتی ہے طعام میں غذاؤں میں، یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم الہی ہے، ہر چیز کے اندر کچھ حقیقت ہے۔ ان کھانوں کے اندر کون کون سی چیزیں بے برکتی لے کے آتی ہیں یہ معصوم بیان کر رہے ہیں، یعنی ان چیزوں سے میں احتیاط جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں برکت لے کے آتی ہیں ان کو انجام دیں، جو بے برکتی لے کے آتی ہیں ان سے رکیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الاکل علی الجنابہ یورث الفقر، جنابت کی حالت میں کھانا فقر کا باعث ہے۔ فقر کر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فقر ناداری، کم ہو جانا مال کا، جنابت کی حالت میں کھانا فقر کا باعث ہے۔ مثلا فرض کریں کہ کوئی اٹھا دن میں سویا، اس کو غسل جنابت ہو گیا تو پہلے غسل کرے، اسی طریقے سے صبح ہو گیا تو ناشتہ، لازم بات ہے جس نے نماز پڑھنی ہے وہ تو غسل کرے گا ہی کرے گا، ٹھیک ہے، تو جو بعض نماز نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹ ناشتہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ کم از کم اپنے اگر فقر ختم کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی سے تو یہ کام نہ کرو کہ جنابت کی حالت میں مت کھاؤ۔